اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پیارے بچوں، وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یا آئندہ ہونا ہے بعینی ہی اسی طرح اور اسی وقت ہوگا جس طرح اللہ کی مرضی ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں واقعات ہوں گے وہ اسی طرح ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے، تمام فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ کس وقت اور کس مقام پر رونما ہوں گے۔ ٹھیک، اگر کسی نے مسلمان ہونا ہوگا، اللہ نے لکھا ہوگا یہ مسلمان ہوگا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے ساتھ پوری زندگی میں جو ہمارے ساتھ پیش آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں تاکہ ہم کامیاب ہوں اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کلیئر؟ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی اچھائی اور برائی ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو انبیاء اکرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کو ماننا، اور یہ ماننا کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کا دن آئے گا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے ہمیں بے شمار فائدے پہنچتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ جب ہم اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ بہتر کرے گا، تو انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے جو نصیحت ملی ہے یا اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ پہلے ہی سے اس کے لیے طے ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم ہے، وہ تمام کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز اور ہر کام کا انجام جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے بندوں کا بہترین مفاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگیں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، جیسے پڑھنا ہمیں بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو تقدیر پر اگر ہمارا ایمان ہے تو اس سے ہم بہادر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے لیے چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو کچھ طے ہے اس سے زیادہ یا اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہیں آ سکتی، اور جب آئے گی تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر ہم سے کوئی چیز گم ہو جائے یا نقصان پہنچ جائے تو بھی ہمارا دین اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، ہمارے حوصلے اس سے پست نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کسی اور کا محتاج خیال نہیں کرتے، اور عزت اور غیرت سے ہم جیتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان اگر پختہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی مخلوق کے ہاتھوں خود کو نقصان پہنچنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا۔
کیونکہ اتنا ہی نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جان لو کہ سب لوگ، یہ بات سچی طرح سمجھ لو کہ سب لوگ جمع ہو کر اگر تمہیں نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ بھی جمع ہو جائیں اور آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہیں تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر تمام لوگ جمع ہو کر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516 ہے۔ تو جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ ساری عمر لوگوں سے ڈرتے اور لوگوں سے امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا ہے کہ تمہارے لیے جو فیصلے ہو چکے اللہ تمہارے لیے انہی کے مطابق کوشش اور جد و جہد کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، تن من دھن لگا دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، اور اس کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچائیں جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ہمیں تقدیر پر پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔